بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اہل ایمان کے ایک دوسرے پر جو حقوق اور واجبات ہیں اور جن کی حفاظت اور رعایت مسلمانوں کے اجتماع کو، ان کی معاشرت کو کرنا چاہیے، ان میں جان کی حرمت، اس کا ذکر ہم پچھلی نشست میں کر چکے ہیں۔ جان کی حرمت کے بعد سب سے زیادہ حرمت والی چیز وہ مسلمانوں کا مال ہے۔ تو قرآن مجید نے مسلمانوں کے مال کی حرمت کیا ہے اور مسلمان ایک دوسرے کے مال کے بارے میں، اس کی حفاظت کے بارے میں، اس کے احترام کے بارے میں اور اس کو تحفظ دینے کے معاملے میں ان کا رویہ کیا ہونا چاہیے، اس کو قرآن مجید نے اپنی تعلیمات میں بہت نمایاں حیثیت سے بیان کیا ہے۔ تو اس میں بنیادی تعلیم جو جگہ جگہ بیان ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ مال کی حرمت کا سب سے پہلا حق یہ بنتا ہے کہ مسلمان ایک دوسرے کا مال باطل طریقے سے کھانے کی کوشش نہ کریں۔ اب یہ تعبیر کہ باطل طریقے سے مال کھانے کی کوشش نہ کریں، یہ بہت اہم اور بلیغ ہے۔ ایک دوسرے کا مال چھیننے یا غصب کرنے کی تعبیر وہ قرآن نے استعمال نہیں کی، اس لیے کہ دوسرے سے زبردستی اس کا مال چھین لینا، غصب کر لینا، لوٹ لینا، یہ تو ایک جرم بن جاتا ہے اور جرم سے نمٹنے کے لیے اس کے سد باب کے لیے قانونی بندوبست کیا جاتا ہے۔ قرآن مجید اس تعبیر میں اور اس تعلیم میں اصل میں جو بات بتانا چاہ رہا ہے وہ یہ ہے کہ چھیننے اور غصب کرنے اور لوٹنے کے علاوہ لین دین کی ایسی شکلیں، مال کے مبادلے کی ایسی صورتیں جن کے اندر ناانصافی کا کوئی پہلو پایا جاتا ہو، جن کے اندر زیادتی کا کوئی پہلو پایا جاتا ہو، اس سے بھی مسلمانوں کو گریز کرنا چاہیے۔ تو باطل طریقے سے مال کھانا، چاہے اس میں بظاہر زور زبردستی شامل نہ ہو، چاہے اس میں بظاہر غصب کا اور چھیننے کا پہلو شامل نہ ہو، لیکن اس میں کوئی ناانصافی کا پہلو پایا جاتا ہے، تو قرآن مجید یہ کہہ رہا ہے کہ اس سے بھی مسلمان ایک دوسرے سے مال لینے سے اجتناب کریں، کیونکہ یہ باطل طریقے سے، ناحق طریقے سے مال لینے کے ہم مانی ہوگا۔ اس کی ایک شکل قرآن مجید نے دو جگہ پر یہ ہدایت ہے اور دونوں جگہ اللہ تعالیٰ نے کچھ مزید جملوں کے اضافے سے نوعیت واضح کی ہے۔ ایک جگہ فرمایا کہ باطل طریقے سے مال نہ کھاؤ الا ان تکون تجارتاً عن تراض منکم، باہمی رضامندی سے معروف اصولوں کے مطابق تجارت کرو، لین دین کرو، اس کی اللہ نے اجازت دی ہے۔ دوسری جگہ فرمایا کہ باطل طریقے سے مال نہ کھاؤ اور ایک دوسرے کا مال باطل طریقے سے کھانے کے لیے اپنے حکام کو رشوت بھی نہ دو۔ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، یعنی اصحاب اختیار اور ارباب اقتدار کو رشوت دے کر ان کے ساتھ تعلق اور واسطے کو بنیاد بنا کر کسی کا مال ناجائز طریقے سے لے لینا، یہ بھی اسی کے ضمن میں آتا ہے۔ باطل طریقے سے مال کھانے کی جو مختلف شکلیں جن کو قرآن نے متعین طور پر اسپیسیفائی کر کے ان کو ممنوع قرار دیا اور جو عرب معاشرت میں عام تھی، ان میں دو چیزیں بہت نمایاں اور معروف تھیں جن کو قرآن نے پھر حرمت کے دائرے میں بیان فرمایا۔ ایک تو ربا، یعنی قرض دینا اور قرض پر اضافے کا تقاضا کرنا، یہ عرب معاشرت میں بہت عام تھا۔ قرآن مجید نے تدریجاً اس کی اصلاح کی اور پھر ایک مرحلے میں جا کر ربا کو حرام قرار دیا۔ احل اللہ البیع وحرم الربا، تو ربا کو یہ باطل طریقے سے مال کھانے کی ایک نمایاں شکل تھی جس کی قرآن نے اصلاح کی، اور یہ فرمایا کہ اس کے بعد مسلمانوں کو یہ حق تو ہے کہ جو انہوں نے اپنی اصل رقم دی ہوئی ہے وہ واپس لے لیں، لیکن اس پر جو ان کا سود واجب الادا تھا، چاہے وہ اس سے پہلے واجب الادا تھا، وہ تقاضا نہ کریں۔ اللہ تعالیٰ نے وہ واجب الادا سود وہ ختم کر دیا ہے، اب صرف تم اپنے رؤوس الاموال، اپنی اصل رقم لوگوں سے واپس لے سکتے ہو۔ دوسری چیز اس زمن میں قرآن نے بیان کی وہ جوا ہے، میسر۔ تو قرآن مجید یہ بیان کرتا ہے کہ یہ میسر اور جوا یا قمار،
یہ بھی باطل طریقے سے مال کھانے کی ایک شکل ہے۔ اس میں بھی بظاہر دونوں فریق راضی ہوتے ہیں، بظاہر وہ دونوں ہی خطرہ مول لے رہے ہوتے ہیں، لیکن اللہ کی نظر میں یہ مال حاصل کرنے کا یا دوسرے کا مال لینے کا جائز طریقہ نہیں ہے۔ تو قرآن مجید نے میسر کو اور جوے کو اور اس نوعیت کی دوسری چیزوں کو بھی اسی ضمن میں شمار فرمایا۔ اموال کی حفاظت کے لیے دو اور بڑے اہم پہلو قرآن مجید نے عام معاشرتی زندگی کے حوالے سے بیان فرمائے ہیں۔ ایک تو یہ کہ مسلمانوں کے معاشرے میں اور ہر معاشرے میں یتیم بچے جو ابھی اپنی جائیداد کو اور وراثت میں ملنے والے مال کو سنبھالنے کے قابل نہیں ہیں، عام طور پر ان کی جائیداد اور ان کی وراثت کے ضائع ہو جانے کا یا اس پر کچھ لوگوں کے قبضہ کر لینے کی صورتحال پیدا ہو جاتی ہے۔ یہ عرب معاشرے میں بہت عام تھی۔ قرآن مجید نے مکی صورتوں میں قریش کے جو بڑے بڑے اشراف ہیں اور لیڈر ہیں ان کے اخلاقی رویے میں اس چیز کو خاص طور پر بڑا نمایاں کیا۔ لیکن مدنی زندگی میں جب مسلمانوں کی جماعت کی تشکیل کی اور ان کی اخلاقی تطہیر کے لیے ہدایات دی تو یتیموں کے مال کی حفاظت اور ان کی دیکھ بھال کے لیے خاص طور پر ہدایات نازل فرمائی۔ ایک تو یہ فرمایا کہ یتیموں کا مال جو ان کو ملا ہے اس کو بینی ہی محفوظ رکھنا، اس کی دیکھ بھال کرنا، اس کو ضائع ہونے سے بچانا، یہ مسلمانوں کی اجتماعی ذمہ داری ہے۔ اور اس ذمہ داری کی ادائیگی کے لیے مسلمانوں کو جو بھی ضروری اقدام کرنا پڑے، جو بھی مناسب اقدامات کرنے ہوں وہ کرنے چاہیے، اور ان میں خاص طور پر 2-3 اقدامات کا اللہ تعالیٰ نے سورۃ النساء کے شروع میں ذکر بھی فرما دیا۔ ایک تو فرمایا کہ یتیموں کے مال کو ان کے قریبی اعزاء میں سے جو بھی ان کا نگران ہے یا ان کا ولی ہے، یہ اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ ان کے مال اور جائیداد کو جیسے وہ ہیں ان کو محفوظ رکھے، اس میں اس طرح تصرف نہ کرے کہ ان کا اچھا مال اپنے پاس شامل کر لے اور گھٹیا مال یا کوئی گھٹیا چیز ان کے حوالے کر دے۔ دوسری بات یہ فرمائی کہ یتیم کا مال اس طرح سے ہڑپ کرنا، اس کو خرچ کرنا کہ ان کے بڑا اور بالغ ہونے سے پہلے وہ سارا مال صرف ہو جائے، یہ بھی اللہ کی نظر میں بہت بڑا جرم ہے۔ اگر کوئی ولی، اگر کوئی سرپرست اپنی حالات کے لحاظ سے اس کا مستحق ہے، اس کے اپنے اخراجات یا اس کے اپنے ذرائع آمدنی اتنے نہیں ہیں کہ وہ اس یتیم کے مال کی دیکھ بھال کی ذمہ داری بلا معاوضہ کر سکتا ہو، تو وہ معروف کے مطابق اس میں سے مناسب خرچ لے سکتا ہے، لیکن اس کا مقصد یا اس کا محرک یہ نہیں ہونا چاہیے کہ یتیم کے خود اس قابل اور اس اہل ہونے سے پہلے اس کے سارے مال کو ہڑپ کر لیا جائے۔ اسی ضمن میں قرآن نے یہ بھی ہدایت کی کہ یتیموں کے مال کی حفاظت کے لیے اور ان کی دیکھ بھال کے لیے اگر مسلمان مردوں کو یا یتیموں کے جو وارث ہیں ان کو اگر زیادہ نکاح بھی کرنے پڑیں، اگر کچھ یتیم کفالت میں آ گئے ہیں اور ان کی اور ان کے مال کی دیکھ بھال کے لیے گھر میں ایک خاتون، ایک بیوی موجود ہے، وہ کافی نہیں ہے، تو مسلمانوں کو اس کا بھی اہتمام کرنا چاہیے کہ وہ ان یتیم بچوں کی کفالت کے لیے اور دیکھ بھال کے لیے 2 شادیاں کر سکتے ہوں تو 2 نکاح کر لیں، 3 کر سکتے ہوں 3 کریں، 4 کر سکتے ہوں تو 4 کریں، تاکہ یہ خواتین جو عام حالات میں یتیموں ہی کی متعلقین میں سے ہوں گی یا ان کے اعزاء میں سے ہوں گی، ان کے ساتھ نکاح کر کے یتیموں کے مال کی حفاظت کی جائے۔ تو یتیموں کے مال کو محفوظ رکھنا اور ان کی دیکھ بھال کرنا، یہ قرآن مجید نے اسی تناظر میں اسی حوالے سے یہ بیان فرمایا۔ اسی کا ایک اور پہلو جو قرآن مجید نے بیان فرمایا ہے وہ یہ ہے کہ مسلمانوں کو اگر آپس میں لین دین کرتے ہوئے کسی موقع پر ادھار کا معاملہ کرنا پڑے، دین ہو، نقد لین دین کے بجائے کچھ مدت کے لیے ادھار کا معاملہ کرنا پڑے، تو اللہ تعالیٰ کی نظر میں اس معاملے میں ایسا بندوبست کرنا، ایسا اہتمام کرنا کہ کسی کا بھی حق بعد میں مجروح نہ ہو، کسی کا بھی حق پامال نہ ہو، اور کوئی ایسا جھگڑا نہ پیدا ہو جس سے کسی کا حق ضائع ہو جائے، یہ اہتمام کرنا مطلوب ہے۔ تو قرآن مجید نے سورہ بقرہ میں بالکل آخر میں
اس کی ہدایت دی ہے اور کافی تفصیل سے بیان فرمایا ہے کہ اگر ادھار کا معاملہ کرنا پڑے تو اس کا اہتمام دونوں فریقوں کو کرنا چاہیے کہ وہ ایک تو اس کو لکھوا لیں اور دوسرے یہ کہ اس پر گواہ مقرر کر لیں۔ تو لکھنے والے وہ اس میں مدد دیں، اگر کسی کو لکھنا آتا ہے تو وہ اس میں پس و پیش سے کام نہ لیں، وہ اپنی اس مہارت کو، اپنے اس اسکل کو ان کی مدد کے لیے پیش کر دیں۔ اور دوسری بات یہ کہ 2 گواہ اس پر مقرر کر لیں تاکہ کل کو جب واپسی کا معاملہ ہو یا کوئی لین دین کا یا جھگڑے کا معاملہ پیدا ہو جائے تو وہ 2 گواہ گواہی دے سکیں۔ اسی موقع پہ اللہ نے یہ بھی ہدایت کی ہے کہ اگر کسی موقع پر 2 مرد گواہ میسر نہیں ہو رہے، ان کو گواہ بنانا ممکن نہیں، تو گھر کی خواتین میں سے ایک مرد کے ساتھ 2 خواتین کو مقرر کر لیا جائے تاکہ وہ دونوں کل کو اگر گواہی دینی پڑے اور وہ اس میں کسی اضطراب یا گھبراہٹ کا شکار ہوں تو 2 خواتین مل کر ایک دوسرے کو یاد دلائیں، ایک دوسرے کو سہارا دیں۔ اور اس سارے اہتمام کا مقصد یہ ہے کہ اگر ایک کا حق دوسرے کے ذمے ہے، ایک کی رقم دوسرے کے ذمے ہے، تو بھول چوک میں یا وہ دستاویزی طور پر، تحریری طور پر محفوظ نہ ہونے کی وجہ سے یا کوئی گواہی میسر نہ ہونے کی وجہ سے کل کو اس کے ضائع ہونے کا یا اس کے پامال ہو جانے کا کوئی امکان پیدا نہ ہو۔ تو اس میں قرآن مجید نے اتنا اصرار کیا ہے کہ یہ ادھار لین دین کا معاملہ تھوڑا ہو یا زیادہ، رقم تھوڑی ہو یا زیادہ ہو، اس میں اکتاہٹ محسوس نہ کرو، اس سے دل میں تنگی محسوس نہ کرو، یہ تھوڑی سی رقم ہے، اس کو لکھنے کا یا اس پر گواہ بنانے کا اہتمام کیوں کیا جائے؟ مایا کہ نہیں، رقم تھوڑی ہو یا زیادہ، اصل میں اللہ تعالیٰ کو جو چیز مطلوب ہے وہ یہ ہے کہ لین دین کے معاملات میں، ایک دوسرے کے حقوق کی ادائیگی کے معاملات میں مسلمانوں میں کوتاہی نہ ہو، مسلمانوں میں تساہل کا رویہ نہ ہو، بلکہ اس کو ایک اہم اور ایک سنگین معاملہ سمجھا جائے۔ تو ذالک ادنا اللہ ترتابو، اس میں شک میں بھی نہیں پڑو گے اور اس میں گواہی کے لحاظ سے بھی زیادہ بہتر معاملہ ہوگا اور انصاف کے لحاظ سے بھی اللہ کی نظر میں زیادہ پسندیدہ ہوگا۔ گواہی کے معاملات اور ایک دوسرے کے جو مالی حقوق ہیں ان کے تحفظ کے حوالے سے اسی ہدایت کی ایک توسیع اللہ تعالیٰ نے سورہ مائدہ کے آخر میں بیان فرمائی ہے، اور وہاں یہ ذکر کیا ہے کہ وصیت مرتے وقت، مرنے سے پہلے اپنے مال کے بارے میں ضروری وصیت کرنا یہ ہر صاحب ایمان کا اور ہر مال والے کا حق ہے۔ اگر کوئی آدمی اپنے گھر میں وصیت کر رہا ہے اور اعزاء و اقربا مسلمان قریب میں موجود ہیں تو ظاہر بات ہے وہ گواہ بنیں گے، اور عام طور پر مسلمانوں کے داخلی معاملات میں، ان کے سماجی معاملات میں یہ ہدایت یہ کی گئی ہے کہ مسلمان اپنے میں سے قابل اعتماد مسلمانوں کو ہی گواہ مقرر کریں۔ لیکن اگر کسی شخص کو سفر کی حالت میں موت درپیش ہے تو اللہ تعالیٰ نے وہاں اس اصول کی رعایت سے ایک گنجائش بھی قانون میں بیان فرما دی کہ اگر تم میں سے کوئی سفر میں ہو اور اس کو یہ محسوس ہو کہ میری وفات ہو جائے گی اور وہ اپنے مال کے بارے میں کوئی ضروری وصیت کرنا چاہتا ہے تو وہ اپنی وصیت سفر میں، اگر 2 مسلمان گواہ بھی دستیاب نہیں ہیں اور کوئی غیر مسلم گواہ دستیاب ہیں جو اس کے اپنے علاقے اور اس کے اپنے قبیلے سے بھی نہیں ہیں، تو وہ ان کو بھی گواہ مقرر کر سکتا۔ لیکن اس کا اہتمام ضروری ہے کہ بے شک غیر مسلم کو گواہ مقرر کرنا پڑے، بے شک سفر کی حالت میں کسی اجنبی کو گواہ مقرر کرنا پڑے، لیکن ان 2 کو ان گواہ مقرر کر کے آدمی اپنی وصیت کر سکتا ہے، اور ان کو یہ پابند کیا جائے کہ وہ جب اس کی وفات کے بعد اس کے علاقے میں جائیں تو وہ اللہ کے نام کی قسم کھا کر، حلف اٹھا کر یہ گواہی دیں کہ ہمارے سامنے اس نے یہ وصیت کی تھی۔ تو یہ تمام جو ہدایات ہیں، چاہے ان کا تعلق باطل طریقے سے مال کھانے سے ہو، چاہے ان کا تعلق یتیم بچوں کے مال اور جائیداد کی حفاظت سے ہو، چاہے اس کا تعلق لین دین کے معاملات میں، ادھار کے معاملات میں گواہ مقرر کرنے سے ہو، چاہے اس کا تعلق آدمی کے ترکے اور اس کی وراثت میں وصیت سے متعلق ہو اور اس میں گواہ مقرر کیے جائیں، اس میں ایسا اہتمام کیا جائے کہ آدمی کی منشا کے مطابق اس کے مال کو تقسیم کیا جائے۔ یہ تمام ہدایات اسی اصول کو اور اسی حق کو واضح کرتی ہیں کہ مسلمانوں کا مال ایک دوسرے پر اتنا ہی محترم ہے جتنی ان کی جان محترم ہے،
اور اس کو حاصل کرنے یا اس تک رسائی حاصل کرنے کے طریقے بھی انصاف پر اور خدا کی دی ہوئی شریعت کے مطابق ہونے چاہیے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔